پیدا ہوا۔ اگر آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری کہتے ہیں تو میلاد کس بات کی مناتے ہو؟ اگر نوری مانتے ہو تو میلاد کس بات کی؟ میلاد ولادت، ڈیلیوری، پیدائش یہ تو بشر کی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کی عزت، آپ کا پیار، آپ کی محبت، آپ کا مقام ہماری رگ رگ کے اندر بھرا ہوا ہے۔ ہم اس بندے کو کافر جانتے ہیں جو محمد کریم کی ادنا سے گستاخی کرے۔ ہم اس بندے کو کافر جانتے ہیں جو توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے۔ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور اپنے اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ اللہ تو گواہ بن جا، ہمیں کائنات میں جتنی محبت مخلوقات میں محمد کریم سے ہے دھرتی میں کسی اور سے نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نور من نور اللہ کر دانے، آپ ان کو اللہ کے نور کا ٹکڑا جانے، اللہ کی الوہیت میں شامل کریں، اللہ کی طرح ان کی عبادت کی جائے۔ نہیں، پیارے حبیب علیہ السلام نے منع کیا ان تمام عملوں سے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ مالک فرماتا ہے، صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جیسے جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، پھر لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کتوں کے کان کٹے ہوئے، بکریوں کے کان کٹے ہوئے، پیارے حبیب نے فرمایا پیدا ہونے والا تو صحیح سالم پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات کے لوگ ہیں جو اس کو دیوی دیوتاؤں کے نام پہ چڑھا دیتے ہیں اور ان کے اعضاء کو کاٹ دیتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، تم چاہو تو قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھ لو، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ آئیے اب دیکھیں کہ معاشرہ ہمیں قرآن نے خبر دے دی، ہمیں حدیث نے خبر دے دی کہ معاشرہ تو فطرت پر تھا، لوگ موحد تھے، اللہ کی توحید کو جانتے تھے۔ پھر یہ معاشرہ بت پرستی میں کیسے تبدیل ہوا؟ یہ موحد لوگ شرک کرنے کیسے لگ گئے؟ معاشرے کے اندر شرک کیسے داخل ہوا؟ قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے سابقہ امتوں میں شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ وہ اپنے بزرگوں کی وفات کے بعد، نیک لوگوں کی وفات کے بعد، اولیاء اللہ کی وفات کے بعد ان کی یادگاریں بنا کر انہیں خراج عقیدت پیش کرنا شروع کر دیتے، اور آہستہ آہستہ یہ عقیدت عبادت میں تبدیل ہو گئی۔ یہاں پہ یہ نقطہ یاد رکھیے، بزرگوں سے محبت کرنا ایمان ہے، اولیاء اللہ سے محبت کرنا ایمان ہے، انبیاء سے محبت کرنا ایمان ہے، ان سے عقیدت کرنا ایمان ہے۔ جب تک انبیاء و اولیاء کی محبت دل میں نہ ہو اس دل میں ایمان رہ سکتا؟ سیدنا عمر نے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کائنات میں ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں الا نفسی، سوائے اپنی جان کے۔ آپ نے کہا عمر تیرا ایمان پورا نہیں ہوا، تو کامل مومن نہیں بنا۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے میری جان سے بھی آپ زیادہ پیارے ہو۔ کہا الان یا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ، عمر اب بات بنی ہے، اب بات بنی ہے۔ نبی سے محبت کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، اللہ کے اولیاء سے محبت ہمارا ایمان ہے، لیکن ان سے محبت کی جائے گی، عقیدت کی جائے گی، ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ وہ عمل، عبادت کے لیے مختصر جملہ یاد رکھیے، وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے، وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے، اس کا کروڑواں حصہ بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جو عمل عبادت قرار پائے، اللہ کی سجدہ اللہ کے لیے عبادت ہے یا نہیں؟ ہم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، یہ عبادت ہے نا؟ ہم قربانی کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ ہم نظر دیتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ ہم نیاز دیتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ ہم حج کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ ہم قیام کرتے ہیں، نماز والا قیام، یہ عبادت ہے۔ اب یہ ان اعمال میں سے کوئی ایک عمل بھی نہ نبی کے لیے ہو سکتا ہے، نہ ولی کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، انبیاء اور اولیاء
شرک سے روکتے رہے۔ ہمارے شرک کے اس رد کو سن کر کوئی دل میں یہ نہ لائے کہ یہ اولیاء کو نہیں مانتے۔ اللہ کے کسی ولی نے اپنی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ہر ولی نے، اللہ کے ہر ولی نے ان تمام امور سے روکا۔ آج جو کچھ اولیاء کی قبروں پر ہو رہا ہے، اس کے مجرم نعوذ باللہ اولیاء اللہ نہیں ہے، وہاں بیٹھے ہوئے گدی نشین ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ بھرنے کا دھندا بنا لیا ہے، جنہوں نے اس کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے۔ قرآن حکیم نے قوم نوح کا حال بیان کیا۔ قوم نوح کو جب دعوت توحید ملی، نوح علیہ السلام نے پیغام دیا، تو جواب میں قوم نے کیا کہا؟ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے۔ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصرا۔ لا الہ الا اللہ کا پیغام سن کے قوم کہتی ہے لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا۔ یہ جو تم نے مشکل کشا حاجت روا بنا رکھے ہیں، جو مختلف حالتوں میں تمہاری مدد کرتے ہیں، تم ان سے مانگتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سعا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو، ان سے تعلق برقرار رکھنا۔ نوح علیہ السلام کا پیغام سن کے اس سے اپنا رشتہ نہ توڑنا۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں بزرگ قوم نوح کے اولیاء اللہ تھے۔ ود، سوا، یعوث، یعوق، نصر، یہ پانچوں پنجتن پاک۔ پنجتن پاک کو پانچ کہتے ہیں نا، پانچ تن پاک۔ ان سے محبت ایمان ہے، ان کی عبادت جائز۔ آج بھی کلمہ پڑھنے والی قوم نے پنجتن پاک کی محبت کا نام رکھا ہوا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ وارضاہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسن و حسین رضی اللہ عنہما، یہ پنجتن پاک ہیں، بالکل پاک ہیں۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت نہیں ہو سکتی، ان کے لیے قربانیاں نہیں ہو سکتی، ان کو مشکل میں پکارا نہیں جا سکتا۔ عبادت صرف اللہ کی رہے گی، ان سے محبت ضرور ہوگی۔ قوم نوح نے اپنے پنجتن پاک سے محبت کرتے کرتے ان کو اتنا بلند کر دیا کہ ان کی عبادت کرنی شروع کر دی، اور توحید کا پیغام سن کے کہا ود، سوا، یعوث، یعوق، نصر کو نہ چھوڑنا۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ نیک لوگ تھی، نیک ہستیاں تھی۔ جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان اس قوم کے پاس آیا۔ یاد رکھیے، شیطان کبھی بھی وار کرتے ہوئے سیدھا آپ سے آ کر یہ نہیں کہ چوری کر لے، ڈائریکٹ چوری کا مشورہ وہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کر جائے گا، تھوڑا سا آگے، تھوڑا سا آگے، اچھا ہن اے بھی کر لا، چل کوئی نہیں ہن اے بھی کر لا، آخر میں چل ہن چوری بھی کر لا۔ وہ ڈائریکٹ چوری کبھی نہیں کروائے گا، وہ ڈائریکٹ گناہ نہیں کروائے گا، اس گناہ کے لیے پورا ایک سرکل بنا کے آپ کو لے کے چلے گا۔ تو شیطان نے اس قوم سے ڈائریکٹ شرک نہیں کروایا، کہا یہ نیک لوگ تھے، ان کی مورتیاں بنا کے رکھ لو تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں اپنی عبادت میں جوش و خروش تمہارا باقی رہے۔ ان کا حق ہے، ان سے عقیدت کرو، ان سے پیار کرو، ان کی تصویریں بناؤ، ان کی مورتیاں بناؤ اور رکھ لو۔ لوگوں نے یہ کام کیا، ان کی مورتیاں بنا لی۔ جب یہ قوم فوت ہو گئی، جب یہ لوگ فوت ہو گئے، نئی نسل آئی تو شیطان نے پٹی پڑھائی، تیرا ابا ایتھے سجدے کردا سی، تو صرف چالو دے کے آ جانا ہے۔ تیرا ابو تو یہاں طواف کرتا تھا، تمہارے بابا دادا تو نظر و نیاز دیتے تھے۔ وہ عقیدت جو پہلے طبقے میں تھی، شیطان نے اس عقیدت کو عبادت کے اندر تبدیل کروا دیا۔ مجھے یاد ہے کئی دربار ہمارے علاقے کے میں جانتا ہوں، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے پرائمری کلاس میں، تو وہ صرف ایک قبر اور چبوتلا تھا، اور آج 25 سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر عالی شان قبہ ہے، عالی شان عرس لگتا ہے۔ جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ پاگل تھے بیچارے۔ پاگل جو ہوتا ہے مرفوع القلم ہوتا ہے، اور جو بالکل ننگا پڑا رہے وہ ننگا ہوتا ہی تب ہے جب پاگل ہو جائے۔ کوئی عقل مند ننگا ہوگا؟ کوئی اللہ کا ولی ننگا ہوگا؟ وہ بیچارہ مینٹل کیس ہوتا ہے، وہ ننگا پڑا ہوتا ہے، اور ظالم طبقہ سمجھ لیتا ہے بڑی پونچی سرکار ہے۔ ہم کہتے ہیں عقل مندو، یہ پونچی سرکار ہوندی ستھن تے پا لیندی۔ اگر یہ پونچی سرکار ہوتی تو اپنی شرم گاہوں کو تو ڈھانپ لیتی۔ وہ تو بیچارہ مرفوع القلم ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اسی لیے ننگا ہوا۔ تم نے اس کو، واللہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو پاگل تھا، بالکل پاگل، مرا۔ ہم اس وقت 7ویں 8ویں کلاس میں تھے، تو اس کا ایک قبر اور چبوترا بن گیا۔ اب باقاعدہ اس میں عرس لگتا ہے۔ تو شیطان ابھی تک وہی وار چلاتا آ رہا ہے جو قوم نوح میں چلایا تھا، کہ دفن ہونے کے بعد پہلی نسل اس کو جانتی ہے، اس وقت خاموش رہتا ہے، جب اگلی نسل آ جاتی ہے پھر اس کی کرامتوں کے ایسے واقعات بیان کرتا ہے کہ وہاں پہ نظر، نیاز، ذبح، قربانی اور سجدے، طواف، رکوع، ہر چیز کو شروع کروا دیتا ہے۔
افسوس وہ وار جو شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم سے کھیلا اور جس ذریعے سے شرک قوم نوح میں داخل ہوا، آج اسی ذریعے سے شرک شیطان نے امت محمدیہ علیہ السلام کے اندر بھی داخل کر دیا۔ جائیے اپنے اپنے علاقوں میں قبروں کو دیکھیے، درباروں کو دیکھیے، ہمارے جملے کو پھر یاد رکھیے، کسی اللہ کے ولی نے اس کی قبر پہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ کرنے کا حکم، تو یہ اولیاء اللہ کے ہاں بری ہے، جو سچا ولی ہے وہ بری ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوگوں نے اپنا دھندا بنایا ہے اور شیطان نے امت کو گمراہ کیا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، آئیے سنیے، صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں پر جانے سے، قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، فزوروہا، جاؤ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ یہاں یہ جملہ یاد رکھیے، پیارے حبیب علیہ السلام نے قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، کیونکہ شرک کا اکثر حصہ، سابقہ امتوں کی ہلاکت کا سبب قبروں پہ ہونے والا شرک تھا۔ پیارے حبیب اجازت دے رہے ہیں، اجازت کا مقصد کیا ہے؟ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، جاؤ قبروں پر جاؤ، قبروں کی زیارت کرو، تمہیں قبر کی زیارت سے اپنی آخرت یاد آئے گی۔ قبر کی زیارت کا مقصد کیا ہے؟ جی، قبر کی زیارت کا مقصد کیا ہے؟ آخرت یاد آئے، موت یاد آئے، یہ گھر یاد آئے کہ میں نے بھی یہاں آنا ہے۔ میں اللہ کے لیے، اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے سوال کرتا ہوں، موت کہاں پہ یاد آتی ہے؟ قبرستان میں یا درباروں پہ؟ جن قبرستان میں کچی قبریں ہوں، ویران اور سنسان بستی، انسان وہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ میرے بابا کی قبر ہے، یہ دادا کی قبر ہے، یہ وقت کے وزیر اور امیر کی قبر ہے، یہ بادشاہ اور سلطان کی قبر ہے، یاد کرتا ہے نا؟ وہاں سے اپنی موت یاد آتی ہے۔ جن درباروں پر جانے کے لیے آج بسیں چلتی ہیں، ٹرینیں چلتی ہیں، قافلے چلتے ہیں، گروہ در گروہ لوگ جاتے ہیں، اس دربار پہ جا کر کیا موت یاد آئے گی؟ قبرستان میں تو کچی قبریں ہیں، ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں، ویران قبریں ہیں، وہاں موت یاد آئے گی، دل مانتا ہے۔ لیکن جس دربار پہ جاؤ جہاں اگربتیے ہیں، جہاں لائٹنگ ہے، جہاں خوشبوئیں ہیں، جہاں بنی سوری ہوئی سجی دھجی ہوئی لڑکیاں ہیں جو زلفوں کو کھول کے دھمال ڈال رہی ہیں، جہاں قوالیاں چل رہی ہیں، جہاں دیگے اور بریانی کی خوشبوئیں چل رہی ہیں، جہاں بکروں کی نیاز چل رہی ہے، جو پورا بھرا ہوا ہے، اتنا رش انارکلی کے اندر نہیں ہوتا جتنی دربار پر ہے، اتنی رنگینی انارکلی پہ نہیں ہے جتنی دربار پہ ہے، جہاں ہیروئن، جہاں پہ نشے، جہاں پہ بھنگ کے سوٹے، جہاں پہ سگریٹیں چل رہی ہیں، اور اس ماحول میں جا کر کس کو موت یاد آئے گی؟ قبروں پر جانے کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تاکہ مجھے اور آپ کو اپنی موت یاد آئے، لیکن قبر پرستوں نے جو قبر پرستی کا کاروبار چلا رکھا ہے، وہاں تو اتنی رنگینی ہے کہ وہاں پر آپ 80 سال کے بابے کو بھی لے جاؤ تو ایک دفعہ اس کی آنکھیں بھی چمک اٹھیں گی، اے پتر پہلے تھے کیوں نہیں لے آیا؟ گھر پڑا بیکار ہوتا تھا، یہاں تو بہت کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقصد کے لیے اجازت دی تھی، درباروں پر جانے سے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں، مسند احمد میں، ابو داؤد میں، جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، ذرا سنیے، پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان، لوگو ہم سے ناراض نہ ہونا، ہم شرم سے سر جھکا کے نہیں، فخر سے سر اٹھا کر کہتے ہیں رب نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، محمد نے 2 چیزیں دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے 2 ہاتھ دیے ہیں، مصطفیٰ نے قرآن دیا ہے اور حدیث رسول دی ہے۔ ہمارے اسٹیج سے آپ کو رب کے قرآن، محمد کریم کے فرمان کے علاوہ کوئی چیز مل سکتی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کے دل میں واقعی پیار ہے محمد کریم کا، ادب ہے مصطفیٰ کا، آپ کو حسنین کے نانا سے پیار ہے، تو آؤ ہمارے گھر سے فلاں اور فلاں کی بات نہیں ملے گی، شیخ و حضرت کا قول نہیں ملے گا، یہاں ملے گی تو آمنہ کھلال محمد الرسول اللہ کی بات۔ اے میرے
پیارے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں، اے مصطفیٰ علیہ السلام کی امت میں شامل ہو کر فخر کرنے والوں کہ ہم امت محمدیہ ہیں، مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں سنیے۔ صحیح مسلم کی روایت، مسند احمد میں، ابو داؤد میں، جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے قبر کو پکا کرنے سے منع کیا ہے، قبر پر بیٹھنے سے منع کیا ہے، قبر پر بلڈنگ بنانے سے منع کیا ہے۔ اے پیار کرنے والوں پیارے حبیب سے، اے محبت کا دعویٰ کرنے والوں فاطمہ کے بابا سے، اے محبت کی باتیں کرنے والوں بلال کے آقا سے، اگر واقعی محبت ہے، اگر واقعی پیار ہے، اگر واقعی سچا رشتہ تمہارا آمنہ کے لال سے جڑا ہوا ہے، وہ منع کر رہے ہیں کسی کی قبر پکی، کسی قبر پہ نہ بیٹھا جائے، کسی قبر پہ بلڈنگ نہ بنائی جائے۔ بابا جی کی قبر پہ داتا کمپلیکس بنانے والوں، بزرگوں کی قبر پہ بلڈنگیں کھڑی کرنے والوں، اگر تمہارا رشتہ باقی ہے محمد کریم سے، امام کائنات سے، امام الانبیاء سے، امام اعظم سے، انہوں نے اس کام سے منع کیا ہے، تم یہ کام کر رہے ہو، خود فیصلہ کر لو تمہاری نبی سے دوستی ہے یا لڑائی ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو منع کرے، بیٹا یہ کام نہیں کرنا، اور بیٹا وہ کام کرے، اس کا وہ کام کرنا باپ سے دوستی کی دلیل ہوتی ہے یا لڑائی کی؟ ہر بندہ کہ تیرے پیو نے منع کیتا تو کرنڈے ہیں، کہیں گے دیکھو گستاخ ہے باپ کا، نافرمان ہے باپ کا، جو باپ نے کہا ہے وہ نہیں کرتا، وہ کرتا ہے جس سے باپ نے منع کیا ہے۔ اگر آپ کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پیارے حبیب نے تو اس کام سے منع کیا ہے، اور آپ یہ کام کر رہے ہیں، معنی کیا؟ آپ اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹ بولتے ہو۔ کچھ لوگ قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں، سجدہ گاہ بناتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قبلہ اس طرف ہے اور وہ قبر کی طرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، سر جھکا کر کھڑے ہیں، حالت قیام میں ہیں، حالت رکوع میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں۔ آئیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، اگر ہماری سٹیج سے، ہمارے آوازے سے، ہماری مائک سے آپ کو یہ آواز ملے نا، ہمارے